الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کو دو چیزوں سے جوڑ کر بنایا۔ ایک ہمارا یہ قالب ہے، ڈھانچہ ہے، پنجر ہے، اور دوسری روح ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھیں موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں، پاؤں موجود ہیں، ٹانگیں موجود ہیں، پسلیاں موجود ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہے تو انسان مردہ ہوگا۔ تو روح اور جسم دو چیزوں کے مجموعے سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے، ہماری روح کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو اچھی خوراک سے طاقت ملتی ہے اور بری خوراک کھا لینے سے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، ایسے ہی روح کو بھی اچھی خوراک سے طاقت ملتی ہے اور بری خوراک سے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ جس طرح سے اگر جسم کو بھوکا رکھا جائے اور مسلسل اسے کچھ کھانے کو نہ دیا جائے تو آخر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسے ہی روح کو بھی اگر بھوکا رکھا جائے تو آخر انسان کی روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، اللہ کی مناجات ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ کے سامنے قیام اور رکوع و سجود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا ہے، رکوع سجود نہیں کرتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ اندر سے انسان مرا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں وہ زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے۔ ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے انسان کے اوپر۔ جیسے سیب کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، انگور کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، میٹھی چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کائنات میں سب سے لذیذ ذائقہ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ہے۔ لیکن اس کے لیے جس کی روح کے اندر کچھ زندگی کی رمق باقی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، بہت ہی کمزور پڑ گیا ہو اعمال میں، تو کم از کم اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کم از کم اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت باقی اس کی کمزوریاں ذکر اور نماز کی برکت سے پوری کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والبرق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذکر اللہ سبحانہ وتعالی۔ اے میرے صحابہ، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو سب سے زیادہ اور دل کو بھی پاک صاف کرنے والا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے کے اندر اتنا اچھا اور عظیم ہے کہ تمہارے درجوں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور تمہیں بلند کر دیتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو میدان جہاد میں اتر کے دشمنوں کی گردیں اتار دینا اور اپنی گردنیں کٹوا دینا اس سے بھی افضل ترین ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا وہ عمل ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ خصوصاً ذکر الہی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد جو اللہ نے انسان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جاب کی ذمہ داریاں ہیں، کہ کوئی بھی ذمہ داریاں ہیں، حقوق اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزے ہیں، ان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل عمل ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اگر کوئی سب سے آسان عمل ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اتنا آسان کہ جب آپ بستر مرگ پہ لیٹے ہوں اور آپ کے ہاتھ حرکت نہ کرتے ہوں، آپ کے پاؤں ایک قدم نہ بھر سکتے ہوں، حتیٰ کہ آپ پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لے سکتے ہوں، اس ذکر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ مرتا ہوا انسان جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے لا الہ الا اللہ کو اتنا نرم رکھا ہے، جب تک سانس آ رہا ہے سانس کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ اس حالت میں بھی کہہ سکتا ہے۔ تو جو بندہ اتنا آسان کام بھی نہیں کر سکتا وہ باقی کیا کرے گا؟ اور اگر ایک بندے کو ذکر کی اللہ رب العزت توفیق دے دیتا ہے، باقی اعمال میں وہ کمزور بھی ہے، تو اللہ سے بہت امید ہے کہ ذکر کی برکت سے آہستہ آہستہ باقی کاموں کی بھی اس کو توفیق مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، سب کے اوپر عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دیں جس کو میں تھام کے رکھ لوں اور اللہ رب العزت میرے لیے خیر کا معاملہ کر دے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازہ رکھا کرو۔ بالخصوص 4 موقعوں کے اذکار بہت اہم ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا دن ایڈ ہوتا ہے، تو صبح کے وقت اللہ کا ذکر کریں، وہ دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور وہ 25-26 کے قریب ہیں۔ کوئی بھی دعاؤں والی کتاب لیں، حصن المسلم لیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہے اپنی پاکٹ میں رکھیں اور اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ بہت خوبصورت دعائیں، وہ دعائیں پڑھ کے بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا سارا دن جو ہے سیکیور ہو گیا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، آج صبح ہوئی ہے میرے مولا اور میں اس صبح کے ساتھ ہی اعتراف کرتا ہوں جو بھی میرے اوپر احسان ہوگا اور جو پوری کائنات پہ احسان ہوگا وہ تیری طرف سے ہی ہوگا، تعریفیں بھی تیری ہوں گی، شکر بھی تیرا ہوگا۔ تو 25-26 دعائیں وہ یاد کریں، صبح کے اذکار، اور دوسرے نمبر پہ شام کے اذکار۔ 25-26 کے قریب شام کے وقت ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔
اور تیسرے نمبر پر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور چوتھے نمبر پہ سوتے ہوئے کے اذکار۔ جب آپ سونے لگیں تو اس وقت بھی اذکار کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور قرآن مجید میں ان 4 اذکار پہ خصوصی فوکس ہے۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی اپنے رب کی پاکی بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم ترین عمل اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہی ذکر سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو ذکر سے خالی ہو، اور یہ ذکر ہی کی ایک عظیم ترین قسم ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی دعا ہے، باہر نکلتے ہیں تو اس کی دعا ہے، ملاقات کرتے ہیں تو اس کی دعا ہے، مسجد میں آتے ہیں تو اس کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی دعا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس کی دعا ہے، باہر آتے ہیں تو اس کی دعا ہے، بازار میں جاتے ہیں تو اس کی دعا ہے، سواری پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی دعا ہے، چڑھائی چڑھتے ہیں تو اس کی دعا ہے، نشیب میں اترتے ہیں تو اس کی دعا ہے، حتیٰ کہ زندگی کا وہ لمحہ جس میں انسان اللہ سے بالکل غافل ہو سکتا تھا، میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو تعلق قائم کرنے سے پہلے کی بھی دعا۔ تو اس لحاظ سے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پہلو پہ غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔